بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطلاق، باب طلاق السنہ۔ ابھی تک نکاح کا بیان تھا، اس سے متعلق تھے، اور اب اس نکاح کے قید کو ختم کرنے کا بیان ہے۔ نکاح ہو جانے کی وجہ سے ایک قید بند ہو جاتی ہے کہ جو عورت ہے یہ شوہر کے ماتحت ہو جاتی ہے اور اس کی مملوک ہو جاتی ہے، ملک بضاع اس کو مل جاتا ہے۔ اور طلاق میں یہ ہوتا ہے کہ اسی قید کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ طلاق کا لغوی معنی اصل ہوتا ہے قید کو ختم کر دینا۔ قید کوئی کسی بھی قسم کی کوئی قید ہو اسے ختم کر دیا جائے، اور جب قید کو ختم کر دیتے ہیں تو اس کو خوشحالی آ جاتی ہے اور وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اور فقہا کی اصطلاح میں طلاق کسے کہتے ہیں؟ وہ حکم شرعی ہے کہ جس سے قید نکاحی ختم ہو جائے۔ وہ حکم شرعی جس سے قید نکاحی، نکاح والی جو قید تھی وہ قید ختم ہو جائے۔ چلیے، باب طلاق سنت، یہ باب ہے طلاق سنت کا۔ کتاب الطلاق ہے، پھر اس کے تحت باب طلاق سنت ہے، پھر باب طلاق التفویض ہے، اس طرح سے سب آگے سب جائے گا۔ اصل کتاب الطلاق ہے، اسی کے تحت سب مختلف ابواب آئیں گے۔ تو اس کتاب الطلاق کے اندر سب سے پہلا باب کون سا ہے؟ طلاق سنت کے بیان کا۔ لیکن اس ضمن میں طلاق بدعی جو اس کی ضد ہے، طلاق سنت کی ضد کیا ہے؟ طلاق بدعی ہے، اس کا بھی بیان آئے گا، اس کا بیان آئے گا، مگر اس کے باوجود باب و طلاق سنہ کے ساتھ اس کو جوڑا نہیں گیا ہے۔ تو وجہ یہ کہ اصل یہ طلاق سنت کا بیان ہے، اسی کا باب بھی ہے، لیکن طلاق بدعی چونکہ اس کی ضد ہے تو اس لیے تو رفع الاشیاء بازدادہا، کہ اشیاء اپنی ضد سے واضح ہوتی ہیں، پہچانی جاتی ہیں، تو اس کے تحت اس کے ضمن میں طلاق بدعی کا بھی ذکر ہے۔ جب آپ سمجھیں گے کہ یہاں طلاق سنت کیا ہے، جب اس کے سامنے بدعی کا بھی ذکر آپ کریں گے۔ دیکھیے، قال الطلاق علی ثلاثۃ اوجہ، فرمایا کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں، حسن و احسن و بدعی۔ حسن، احسن اور بدعی۔ تو حسن اور احسن یہ دونوں قسم کی طلاقیں جو ہوں گی، یہ دونوں طلاق سنت کے تحت آئیں گی، چلے احسن ہو یا حسن، دونوں طلاق سنت میں آئیں گی۔ ہاں، ان میں زیادہ بہتر کون ہے؟ احسن ہے، اور اس سے نیچے حسن ہے، مگر وہ بھی گناہ نہیں ہے، بدعی نہیں ہے۔ طلاق بدعی کا مطلب کیا ہوا کہ آپ گنہگار ہوں گے، طلاق تو ہو جائے گی مگر اس طریقے سے طلاق دینے کی وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے، اور سنت کے مطابق طلاق دیں گے، آپ کو حاجت ہے طلاق دینے کی، اور سنت کے مطابق طلاق دیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ ہاں، فل احسن ان یطلق الرجل امرأته تطلیقۃ واحدۃ فی طہر لم یجامعها فیہ ویترکها حتی تنقضی عدتها۔ تو احسن طلاق یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو ایک طلاق دے ایسے طہر میں جس میں اس نے اس سے جمع نہ کیا ہو، خود اس طہر جس میں طلاق دے رہا اس میں بھی جمع نہ کیا ہو، اور اس سے پہلے جو حیض گزرا ہے اس میں بھی جمع نہ کیا ہو، اس میں بھی جمع نہ کیا ہو۔ وَيَتْرُكَهَا، بس ایک طلاق دے کر کے اسے چھوڑ دے، پھر اسے رجعت نہ کرے، واپس اسے نہ لے، حتی تنقضی عدتها، یہاں تک کہ اس کی عدت ختم ہو جائے۔ یہ طلاق سنی ہے جسے احسن کہتے ہیں۔ لأن الصحابۃ رضی اللہ عنہم كانوا يستحبون ان لا يزيدوا في الطلاق على واحدۃ حتی تنقضی العدۃ۔ یہ طلاق احسن جو سنی ہے کس وجہ سے کرے؟ اس وجہ سے کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم لکھا، رضی اللہ چھوڑ دیا تھا کاتب نے، صحابہ رضی اللہ عنہم یہ پسند کرتے تھے کہ وہ
طلاق دینے میں ایک کے اوپر اضافہ نہ کریں، یعنی صرف ایک طلاق دیں، اس بات کو وہ پسند کرتے تھے یہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ وَأَنَّ هَذَا أَفْضَلُ، ایک تو یہ دلیل نقلی ہو گئی کہ صحابہ اسی طریقے کو پسند کرتے تھے کہ ایک ہی طلاق دے کر کے پھر اسے چھوڑ دیں۔ وَأَنَّ هَذَا أَفْضَلُ عِندَهُمْ، اور اس وجہ سے بھی یہ طلاق احسن ہے، اس کا عطف اسی لأنّا کے اوپر ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ ھذا افضل عندهم من ان يطلق الرجل ثلاثا عند كل طہر واحدۃ، کہ یہ طریقہ صحابہ کے نزدیک اس سے زیادہ افضل ہے کہ مرد 3 طلاق دے ہر طہر کے وقت ایک ہے، یہ بھی سنی ہے، 3 طلاقیں دے اور ہر طہر کے وقت ایک ایک طلاق دیتا جائے، یہ بھی سنی ہے، مگر اس سے زیادہ ان کے نزدیک افضل کیا تھا؟ ایک ہی طلاق دے اور طہر میں اور اس کے بعد اسے چھوڑ دے۔ اچھا، اور بھی دلیل عقلی دیکھیے، وَلِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ النَّدَامَةِ، اور اس وجہ سے بھی یہ احسن ہے کیونکہ یہ طریقہ طلاق کا یہ ندامت سے زیادہ دور ہے مرد کے لیے۔ مرد کے لیے اس میں شرمندگی نہیں، شرمندگی کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اس نے دوسرا والا طریقہ اپنایا ہے کہ ہر طہر کے وقت ایک ایک طلاق دیتے دیتے 3 طلاقیں وہ دے دے تیسری طہر کے وقت، تو پھر اب اگر بعد میں اسے ضرورت محسوس ہوئی اور یہ احساس ہوا کہ نہیں یہ بیوی میرے لیے بہتر ہے اور اسے واپس لینا چاہیے، تو پھر اب وہاں پر چونکہ گنجائش باقی نہیں رہے گی تو شرمندگی ہوگی، اب اسے دوسرے شوہر کے پاس جانا پڑے گا، پھر اس کے بعد نکاح اس کا ہو سکتا ہے، تو اس میں بڑی شرمندگی ہوگی، بہت زیادہ ضرورت ہے تو یہ کرنا بھی پڑے گا، اور جب یہ کرنا پڑے گا تو شرمندگی کا احساس اسے ہوگا کہ میری بیوی دوسرے کے پاس گئی، دوسرے سے نکاح اس کا ہوا، تو اس وجہ سے وَلِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ النَّدَامَةِ، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ طریقہ ندامت سے زیادہ دور ہے مرد کے لیے۔ وَأَقَلُّ ضَرَرًا بِالْمَرْأَةِ، اور یہ طریقہ عورت کے لیے کم ضرر رساں ہے، اس میں اس کے لیے کم ضرر کی بات ہے۔ دیکھیے حاشی کے اندر جو بات دی ہے کہ ضرر کم اس میں ہے، تو اس طریقے سے بتایا کہ ضرر اس وجہ سے کم ہے کیونکہ اس صورت میں اس کے لیے عدت کم ہوگی، کیا ہوگی؟ عدت کا زمانہ اسے کم گزارنا پڑے گا۔ بھئی آج ایک طہر ہے، اس طہر میں اس نے طلاق دے دیا، اس کے بعد اب چھوڑ دیا اسے، تو 3 حیض آئے گا اور پھر اس کے بعد 3 حیض کے بعد جو ہے وہ حلال ہو جائے گی، دوسرے سے نکاح وہ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک طہر میں ایک طلاق دیا اور پھر اس کے بعد دوسرے طہر میں دوسری طلاق دیا، تیسرے طہر میں تیسری طلاق دیا، اس طریقے سے اگر دیتا جائے گا تو پھر ایسی صورت میں یہاں پر یہ ہے کہ عدت بڑھ سکتی ہے، وہ اس طرح سے عدت بڑھ سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کرے کہ اس سے رجعت کر لے، اس سے وہ رجعت کر لے گا، یا اس سے دیا اس میں ہے کہ بأن یطلقھا، اسے طلاق دے اور پھر اس سے رجعت کر لے اور پھر اسے طلاق دے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اسے طلاق دیا ایک اور اس نے رجعت کر لیا، جب رجعت کر لیا تو اس کی بیوی رہو گی بدستور، تو کہاں اس میں عدت بڑھی؟ عدت بڑھی؟ ایک طہر میں طلاق دیا اس نے اور پھر اس کے بعد حیض آیا، پھر دوسرے طہر میں اس نے کیا کر لیا؟ رجعت کر لیا اس سے۔ اب جب رجعت کر لیا تو یہ زمانہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد اس کی بیوی ہو گئی بدستور، پھر دوسرے طہر میں اگر وہ طلاق دے رہا تو پھر وہاں سے وہ بیوی زوجیت سے وہ نکلے گی۔ تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو عدت تو بڑھتی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ نہ تو صاحب عنایہ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے اور نہ صاحب فتح القدیر نے اس کو ذکر کیا ہے، بلکہ انہوں نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ عورت کے لیے اس میں ضرر کم ہے، وہ اس طریقے سے کہ دیکھیے عورت کا محلیت نکاح ہونا، کسی خاص مرد کے لیے اس کا محلیت نکاح ہونا یہ اس کے حق میں نعمت ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھا نا،
عورت کا محلیت نکاح ہونا، محل نکاح ہونا کسی مرد کے لیے، یہ اس عورت کے لیے کیا ہے؟ نعمت کی چیز ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ جب یہ نعمت ہے تو اگر عورت باندی ہے تو باندی کے لیے نصف نعمت ہے، لہذا وہ 2 ہی طلاق تک اس کی محلیت رہے گی۔ 2 طلاق کے بعد اس کی محلیت اتنی کمزور رہے گی کہ 2 طلاق کے بعد وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ محلیت نکاح ہونا، محل نکاح ہونا، یہ اس کے لیے نعمت ہے۔ تو اب اگر ایک طلاق دے کر کے اور اسے چھوڑ دے، یعنی عدت گزر جائے، تو 2 طلاق کا محل ابھی ہے نا، 2 طلاق مطلب رہے گی، وہ اس سے نکاح کر سکتی ہے، تو 2 طلاق کا محل وہ بنے گی۔ لیکن اگر اس نے 3 طلاق دے دی 3 طہروں میں، تو اب محلیت نکاح بالکل ختم ہو گئی۔ اب واپس آنے کے لیے بڑا پاپڑ بیلنا پڑے گا، دوسرے سے نکاح کرے وہ، جو اس کے لیے عار کی بات ہوگی، شرمندگی کی بات ہوگی۔ تو محلیت نکاح کم ہو جا رہی ہے، کس میں؟ 3 طلاق دینے میں، بلکہ ختم ہی ہو جا رہی ہے، طور سے وہ ختم ہو جا رہی ہے۔ یہ ہے ضرر کی چیز، اور یہی چیز 1 طلاق دے کر کے چھوڑ دینے والے میں کم ہے۔ محلیتی نکاح تو ختم ہو رہی ہے، لیکن 1 ختم ہو رہی ہے، 2 ابھی بھی باقی رہتی ہے۔ چلیے، ولا خلاف لأحد فی الکراہۃ، احسن اگرچہ یہ ہے لیکن کراہت نہ ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس میں کراہت نہ ہونے میں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یعنی اس طریقے سے اگر کوئی طلاق دیتا ہے کہ 1 طلاق 1 طہر میں دے جس میں جمع نہ کیا ہو، اس کے بعد چھوڑ دے یہاں تک کہ عدت گزر جائے، رجعت وغیرہ نہ کرے، تو اس کے مکروہ نہ ہونے میں، فی الکراہت جو دیا ہے نیچے بین سطور میں دیکھیے عدمن دے دیا ہے، کراہت میں یعنی کراہت نہ ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف، کسی بھی امام کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سبھی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں ہے۔ چلیے کہہ رہے ہیں والحسن، تو اب رہی یہ بات کہ والحسن ہوا طلاق السنت، اور حسن وہ طلاق سنت ہے۔ تو کیا یہ احسن طلاق سنت نہیں تھی؟ احسن تو بدرجے اولا طلاق سنت تھی نا، تو اس کے ساتھ نہیں جوڑا گیا، اس کے ساتھ جوڑا گیا۔ تو اس کی حکمت یہ بتاتے ہیں، چونکہ اب آگے جو بتا رہے ہیں اس میں اختلاف ہے، امام مالک اسے طلاق سنت نہیں کہتے ہیں، تو اس لیے ان کے رد کی جانب اشارہ کرنے کے لیے یہاں پر صراحت کر دی کہ اور حسن وہ طلاق سنت ہے، اگرچہ امام مالک کے نزدیک سنت نہیں ہے، اور پہلی والی بھی طلاق تو بدرجہ اولا سنت ہے۔ اب دیکھیے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ طلاق سنت مسنون ہے، اور سنت کا کام کوئی اگر کرتا ہے تو اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے کہ نہیں مرتب ہوتا؟ اگر آپ سنت کا کام کریں تو اس سنت کے اوپر ثواب مرتب ہوتا ہے، اس پر آپ کو اللہ کی جانب سے اجر ملے گا۔ حالانکہ جس چیز کے تعلق سے سنت کہا جا رہا ہے وہ ہے طلاق، اور طلاق کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں مباح کی ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ مباح اللہ نے طلاق کو کیا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ۔ اب غزل المباحات اسے کہا گیا، تمام مباح میں سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ یہ ہے تو مباح۔ تو جب یہ اب غزل المباحات ہے تو چاہے جیسے وہ دے گا اس پر ثواب ملے گا، بھائی ہر مباح کے اوپر ثواب ملتا ہے، ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر مسنون کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اوپر ثواب ملے، بلکہ مسنون کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف اگر وہ کرتا تو عتاب کا مستحق ہوتا، اور اس طرح سے اگر کر رہا ہے تو وہی عتاب اسے نہیں ملے گا، وہی عتاب صرف طلاق دینے پر تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا، طلاق دینے پر مباح ہے، بس یہ کیا ہے، یہ مباح ہے، کوئی ثواب نہیں، چائے پینا مباح ہے، کیا ثواب ملے گا اس پر؟ نہیں ثواب ملے گا۔ چلیے، تو اس لیے سنت کا مطلب ہوا، مسنون کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کے خلاف دیتا تو عتاب کا مستحق ہوتا، اور اس طرح سے دینے کا مطلب یہ کہ مسنون ہے یعنی اس پر کوئی عتاب نہیں ہے۔ چلیے، ہاں البتہ کچھ صورتیں ہیں طلاق میں جس میں ثواب کا مستحق ہوگا،
لیکن وہ بھی ثواب کا استحقاق ایقاع طلاق کی بنیاد پر نہیں ہے، دوسری بنیاد پر ہے۔ جیسے صاحب فتح القدیر نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اور اسے طلاق دینے کا سبب اس کے اندر پایا جا رہا ہے، طلاق دینے کا سبب اس کے اندر پایا جا رہا ہے، ابھی اسی وقت طلاق دینے کا سبب پایا جا رہا ہے، داعیہ پایا جا رہا ہے، بالکل اس سے متنفر ہے، اس کے لیے ضرر رساں ہے، اس کے اخلاق سے بالکل تنگ آ چکا ہے، بہت پریشان ہے، وہ بالکل سبب پایا جا رہا، چاہ رہا ہے کہ طلاق دے دوں، لیکن ہے زمانہ کون سا؟ حیض کا زمانہ ہے، یا ایسے طہر کا زمانہ ہے کہ جس طہر میں اس نے وطی کر لی ہے، تو اب اگر طلاق دے گا تو کیا ہوگا؟ وہ گنہگار ہوگا نا، طلاق کی بدعی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو طلاق دینے سے روکا اور انتظار کیا کہ وہ طہر آ جائے جس میں جماع کا وقوع نہ ہوا ہو، پھر اس میں طلاق دے گا، تو اب اسے ثواب ملے گا۔ مگر یہ ثواب ملنا اس طہر میں طلاق واقع کرنے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ وہاں تک اپنے آپ کو طلاق واقع کرنے سے روکنے کی بنیاد پر ہے کہ اس نے کیا کیا؟ داعیہ پایا گیا، سبب پایا گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے کیا کیا؟ سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو طلاق دینے سے روکا، اور طلاق دینے سے روکے گا تو ثواب ملے گا اسے، ایک ناجائز کام کرنے سے اپنے آپ کو روکے گا تو ثواب ملے گا اسے۔ جیسے کہ زنا سے ایک آدمی رکا رہے، زنا سے ایک آدمی رکا رہے تو ثواب ملے گا اس پر؟ ثواب کیا ملے گا اسے؟ زنا سے رکا رہے تو کوئی ثواب اسے نہیں ملے گا، بھائی رکنا اس کے اوپر ضروری ہے، لیکن اگر زنا کرنے کا داعی پایا جا رہا ہے، زنا کرنے کا داعی پایا جا رہا ہے، سبب پایا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے نفس کے اوپر غلبہ حاصل کرتے ہوئے اسے روک رہا ہے تو اس پر ثواب ملے گا اسے۔ داعی موجود ہے پھر بھی روک رہا اپنے آپ کو زنا سے، تو اس پر اسے ثواب ملے گا۔ عام حالات میں، نارمل حالات میں، مطلب اس کا موقع بھی نہیں مل رہا ہے زنا کا، اور پھر اپنے آپ کو روک رہا ہے یا رکا ہوا ہے تو اس پر تھوڑی ثواب ملے گا۔ ویسے یہاں پر بھی ہے۔ چلیے، والحسن ہوا طلاق السنت، اور حسن وہ طلاق سنت ہے۔ صراحت صرف اس وجہ سے تاکہ امام مالک کے کا اس میں رد ہو جائے، وہ سنی نہیں کہتے ہیں اسے۔ وَهُوَ أَن يُطَلِّقَ الْمَدْخُولَ بِهَا ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ، اور وہ یہ ہے کہ مدخول بہا عورت کو 3 طلاقیں دے 3 الگ الگ طہروں میں، ایک ساتھ نہیں، ایک ساتھ تو دیرا جرم ہے یہاں کی حکومت کی نظر میں بھی، شریعت کی نظر میں تو ہے ہی، تو کیا کرے؟ مدخول بہا کو 3 طلاقیں دے 3 طہروں میں، الگ الگ طہروں میں۔ اچھا، مدخول بہا کی قید لگ گئی یہاں پر، اس کی قید لگ گئی ہے مدخول بہا کی۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر عورت غیر مدخول بہا ہے، نکاح ہوا ابھی اس سے دخول نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے 3 الگ الگ طہروں میں 3 طلاق کا وقوع متصور ہی نہیں ہے، کیونکہ غیر مدخول بہا کو ایک طلاق جیسے دے گا وہ طلاق بائن ہو جائے گی، وہ نکل جائے گی، دوسرے طلاق کا وہ محل نہیں رہے گی۔ محل کب رہے گی؟ جب وہ مدخول بہا ہو چکی ہو، اس لیے قید لگی ہے۔ وقال مالک انہ بدعۃ، اور امام مالک نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے، یعنی وہ اوپر ہی والی سنی ہے، اس کے علاوہ یہ نیچے والی جس کو آپ حسن کہہ رہے ہیں، اگرچہ اس سے درجہ کم کر رہے ہیں لیکن سنت تو آپ قرار دے رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں نہیں سنی نہیں، یہ بدعی ہے، یہ بدعت ہے۔ ولا یباح الا واحدۃ، اور ایک طلاق کے علاوہ اور مباح نہیں ہے، کیوں؟ لأن الاصل فی الطلاق هو الحظر، اس لیے کہ طلاق کے اندر اصل ممانعت ہے، اصل یہ ہے کہ طلاق نہ دی جائے۔ والاباحۃ لحاجت الخلاص، اور مباح ہونا اس کا یہ چھٹکارے کی حاجت کی وجہ سے ہے، چھٹکارے کی حاجت پڑ گئی، ہو سکتا ہے کہ اس کے اخلاق اسے پسند نہ ہو، اس سے اس کو ضرر لاحق ہوتا ہو، زندگی کسی طرح سے بحسن خوبی نہ نبھ پا رہی ہو، تو ایسی صورت میں اس سے چھٹکارے کی حاجت اسے آ رہی ہے، تو اس حاجت کو پوری کرنے کے لیے شریعت نے مباح قرار دیا کہ تم اسے طلاق دے سکتے ہو۔ تو اب خلاص کی جو حاجت ہے وہ ایک ہی طلاق سے ہو جاتی ہے، خلاص ہو جا رہا ہے، چھٹکارا ایک ہی طلاق سے مل جا رہا ہے،
تو امام مالک کی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، بھائی ضرورت کی وجہ سے یہ مباح قرار دیا گیا ہے، اور ضرورت ایک ہی سے پوری ہو جا رہی ہے تو 2 اور 3 دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقد اندفعت بالواحدۃ، اور یہ حاجت خلاص جو ہے ایک ہی سے پوری ہو گئی، لہذا دوسری زائد جو بدعی میں آئے گی، تیسری تو اور زائد جو بدعی میں آئے گی۔ ولنا قولہ علیہ السلام، ہماری دلیل حضور علیہ السلام کا فرمان ہے فی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے میں یا ان کی حدیث میں، خود انہی کا واقعہ بھی اور انہی سے مروی بھی ہے یہ حدیث۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور اس حال میں کہ وہ حائضہ تھیں، اور پھر ان کا ارادہ تھا کہ 2 طلاق اور میں دوں گا 2 حیض میں۔ جب اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غلطی کی، تم نے سنت کے خلاف کیا، اور اللہ نے اس کا تمہیں حکم نہیں دیا ہے، جس طرح تم نے کیا ہے اس طرح کا تمہیں حکم نہیں دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ وہی ذکر ہے۔ فرمایا حضور نے کہ ان السنت ان یستقبل الطہر استقبالا فیطلقها لکل قرء تطلیقۃ۔ دیکھیے ان یستقبل یہ مذکر غائب کے صیغے کے ساتھ بھی آیا ہے اور مذکر حاضر کے صیغے کے ساتھ بھی آیا ہے، دونوں طریقے سے روایتیں مروی ہیں۔ ایک میں یہ کہ حضور نے حضرت عمر کو کہا کہ سنت یہ ہے کہ وہ ایسا کریں ایسا کریں، اور ایک میں یہ ہے کہ خود ہی وہ بیان کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر خود ہی بیان کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، تو دونوں طریقے سے مروی ہے۔ تو کیا فرمایا سرکار نے ان کے بارے میں کہ سنت یہ ہے کہ وہ طہر کا انتظار کریں، وہ کیا کریں؟ طہر کا انتظار کریں، فَيُطَلِّقَهَا لِكُلِّ قَرْءٍ تَطْلِيقَةً، اور پھر ہر طہر کے وقت ایک طلاق دیں۔ دیکھیے محل استشہاد اس میں کیا ہے؟ لِكُلِّ قَرْءٍ تَطْلِيقَةً، ہر طہر کے وقت ایک طلاق دیں۔ تو اب اگر ایک سے زیادہ طلاق دینا یہ بدعی ہوتا تو اس حدیث میں یہ نہ آتا کہ ہر طہر کے وقت ایک، بس حضور فرماتے کہ ہو گیا اب نہیں سن، ختم ہو گیا، بس ایک طہر کے وقت ایک دو، اس کے علاوہ پھر مت دو۔ تو حضور کا یہ فرمانا کہ اگر وہ دینا ہی چاہ رہے، جیسا کہ ارادہ بھی تھا ان کا کہ 2 اور دوں گا، اور کب دوں گا؟ حیض کی حالت ہی میں دوں گا، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، انتظار کریں طہر کا، اور ہر طہر کے وقت ایک طلاق دیں۔ اس کا مطلب کیا کہ ہر طہر کے وقت جس میں جمع نہ کیا ہو ایک ایک طلاق دینا کہ 3 پوری ہو جائے، یہ بھی طلاق سنت میں آئے گا، لیکن پہلے والے طریقے سے تھوڑا نیچے ہے درجہ اس کا۔ چلیے، تو اصل دلیل تو یہ ہے، اصل دلیل ہمارے لیے طلاق سنت ہونے کی یہ حدیث پاک ہے۔ اب اس میں عقلی بھی دلیل جوڑ رہے ہیں۔ عقلی اگر دیکھا جائے تو عقل کے اعتبار سے امام مالک کی جو دلیل ہے وہ زیادہ ظاہر ہے۔ کیا ہے؟ زیادہ ظاہر ہے۔ بھائی ضرورت اسے کیا؟ چھٹکارا حاصل کرنا، اور چھٹکارا حاصل کرنا ایک طلاق سے بھی ہو سکتا ہے، ایک طلاق دے کر کے چھوڑ دے اور زوجیت سے وہ نکل جائے۔ یہاں پر جو دلیل دے رہے ہیں وہ دلیل یہ ہے کہ دیکھیے حاجت کی وجہ سے طلاق دے گا وہ، اس کے لیے طلاق مباح ہے حاجت کی وجہ سے۔ اب حاجت اسے ہے کہ نہیں ہے یہ باطنی چیز ہے، اسے حاجت ہے یا ہے تو کتنی ہے یہ باطنی چیز ہے۔ اس کی جو دلیل ہے وہ دلیل کیا ہے؟ طلاق کا اقدام کرنا اس کا، یہ اس حاجت کی دلیل کے طور پر ہے۔ اگر وہ طلاق دینے کا اقدام کر رہا ہے، پیش قدمی کر رہا ہے، تو ہم مانیں گے کہ اسے حاجت ہے جب ہی وہ طلاق دے رہا ہے۔ تو اس لیے حکم یہاں پر دلیل حاجت کے اوپر دائر کیا جائے گا۔ ایک طلاق دے دیا اس نے، اس کے بعد دوسرے طہر میں دوسری بھی طلاق دینے کا اقدام کر رہا ہے، تو دلیل حاجت ہم مانیں گے کہ یہ حاجت کی دلیل، حاجت ہے کہ نہیں یہ ہمیں معلوم نہیں، ہاں دے رہا ہے، اس کا مطلب ہم مانیں گے کیا ہے؟ حاجت ہے، دینا یہ دلیل حاجت ہے، لہذا ہم مانیں گے کہ ہاں حاجت وہاں پر ہے۔ پھر تیسری بھی دے رہا ہے تو وہاں پر بھی دلیل حاجت پائے گی، لہذا ہم حکم اسی کے اوپر دائر کر دیں گے اور مانیں گے کہ حاجت ہے۔
اب آپ کہیں گے کہ حاجت ہے، یہ کھینچ تو پوری ہو جا رہی ہے، آپ کیسے بلا وجہ وہاں پر زبردستی کھینچ تان کیے ہوئے ہیں؟ تو دیکھیے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ کبھی آدمی اتنا متنفر ہو جاتا ہے اپنی بیوی سے کہ وہ بالکل اس کے سائے سے بھی بچنا چاہتا ہے، یعنی خطرہ محسوس کر رہا ہے ہر طریقے کا، ذہنی طور پر اور بھی طریقے سے. ہوتا نہیں ایسا؟ جو کہتے ہیں کہ ارے میں تو اس کے سائے سے بچنا چاہتا ہوں، اتنا میں اس سے ڈرتا ہوں، اس کی ایذا رسانی سے، کہ میں اس کے سائے سے بھی بچنا چاہتا ہوں. تو آدمی سائے سے بھی بچتا دیکھتا وہاں تو وہاں جاتا نہیں ہے. حالانکہ جانے میں کیا دقت ہے، نہ بولے اس سے، لیکن ہوتا نا ایسا، بالکل اتنا خطرہ محسوس کرتا ہے. تو اس وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا اس سے خطرہ محسوس کر رہا ہو اور اس کے اخلاق سے اتنا زیادہ متنفر ہو، وہ یہ چاہ رہا ہو کہ مستقبل میں بھی یہ جو ہے آسانی سے میرے پاس پھر نہ آ سکے. تو اس لیے حاجت ہے اسے. دیکھیے اب یہاں پر آپ کو ایک چیز یہ ہے کہ جو طلاق سنت ہے کیا قرار دیا ہے؟ ایسے طہر میں طلاق دے کہ جس طہر کے اندر اس نے جمع نہ کیا ہو. یہی نہیں، اس سے پہلے جو حیض گزرا ہے اس حیض میں بھی حرام کے طور پر بھی جمع نہ کیا ہو، یعنی اس حیض میں بھی اگر جمع کر لیا اس نے تو وہ بھی مخل ہوگا، وہ بھی سنت کے خلاف ہوگا اگر طہر میں آگے دے رہا ہے. تب جا کر کے اسے کیا کہا جائے گا کہ وہ طلاق دے سکتا ہے. اب آپ سوچئے آخر یہ قید کیوں لگی ہے؟ یہ قید صرف اس لیے لگی ہے کہ اگر ایسا ہوگا پھر بھی وہ طلاق دے گا تو یہ مانا جائے گا کہ واقعی اسے حاجت ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس سے پہلے حیض کا زمانہ گزرا، اس حیض کے زمانے میں تو خیر نفرت کی چیز ہوتی ہے، اس میں اگر آدمی طلاق دے گا تو پھر کیا ہوگا کہ مانا جائے گا کہ اس میں تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے اور نفرت ہو جاتی ہے. اس وجہ سے اس نے حقیقت میں حاجت ہے نہیں، یہ ظاہری طور پر عارضی طور پر جو نفرت کی چیز ہے اس کی وجہ سے منترفر ہو کر کے طلاق دے رہا ہے. جیسے دال میں نمک تھوڑا سا تیز ہو گیا تو طلاق دے رہا ہے، تو یہ کوئی حاجت تھوڑی ہے. تو اس وجہ سے وہ زمانہ گزر جائے، زمانہ گزرنے کے بعد اب طہر کا زمانہ آ جائے، وہ طہر کا زمانہ جس کے اندر جمع کی حاجت ہوتی ہے، اب اس میں بھی وہ اس سے الگ کر رہا ہے، یعنی جب کی ضرورت اسے ہے، اس کی جانب رغبت کا زمانہ آ گیا ہے، رغبت کا زمانہ ہونے کے باوجود وہ طلاق دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی اس سے حاجت ہے، اس سے واقعی نفرت ہے. اس لیے کہ اگر واقعی نفرت نہ ہوتی تو زمانہ چونکہ رغبت کا ہے، یہ زمانہ طہر والا یہ رغبت کا، اس کی جانب اس سے جمع کرنے کا زمانہ ہے، رغبت کا ہے، پھر بھی وہ طلاق دینے پر آمادہ ہے. تو اس کا مطلب واقعی رغبت کا زمانہ اگرچہ ہے مگر نفرت اتنی غالب ہے کہ رغبت ہے ہی نہیں اس کی جانب. اور اگر طہر کا زمانہ آیا اور اس نے جمع کر لیا، اب اگر طلاق دے رہا ہے تو کہا نہیں جائے گا کہ اسے حاجت ہے طلاق کی. کیوں؟ اس لیے کب تو آسودہ ہو چکا، جمع کر کے اب وہ آسودہ ہو چکا ہے. اب آسودہ ہو چکا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آسودگی ہو گئی ہے، اس وجہ سے اسے اچھی نہیں لگتی ہے. جیسے کھانا ہے کہ جب تک آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو کھانا آپ کو بہت اچھا لگے گا، سوکھی روٹی بھی آپ کو بہت اچھی لگے گی، نہیں لگے گی؟ اور اگر آپ نے پیٹ بھر لیا تو چاہے مرغ مسلم رکھا ہوا ہو آپ کے سامنے، رسگلہ رکھا ہوا ہو، نہیں اچھا لگے گا نا؟ نہیں اچھا لگتا ہے. تو اب اگر بھوک لگی ہوئی ہو اور سامنے کوئی چیز کھانے کی رکھی جائے اور اسے آپ نہ کھائیں تو مانا جائے گا کہ واقعی اس کو بالکل پسند نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اگر پسند ہوتا یہ سامان، یہ چیز کھانے کی اسے پسند ہوتی تو حاجت بھی اسے کھانے کی ہے، کھا تو ضرور لیتا یہ، لیکن حاجت ہونے کے باوجود نہیں کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بالکل یہ پسند نہیں ہے، اس لیے الگ کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے، رغبت کا زمانہ ہے پھر بھی رغبت نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب اسے بالکل پسند نہیں ہے، حاجت ہی ہے خلاص کی، چھٹکارے کی. چلیے یہ ہو گیا. وَلِ أَنَّ الْحُكْمَ يُدَارُ، یہ تو دلیل نقلی ہو گئی. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مطلب ایک سے زیادہ بھی 3 طہروں میں الگ الگ طلاق دیں گے تو وہ بھی طلاق سنت ہی ہوگی. اور اس وجہ سے بھی کہ یہ 3 طرح سے طلاق دینا سنت ہے، لِأَنَّ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِ الْحَاجَةِ، کہ حکم جو طلاق کی اباحت کا ہے سنت کے طور پر وہ دلیل حاجت کے اوپر دائر کیا جائے گا.
حاجت پر نہیں، حاجت تو باطنی چیز، پتہ نہیں حاجت ہے کہ نہیں، وہ تو اس کے دل کے اندر ہے، دلیل حاجت پر وہو اقدام علی الطلاق فی زمان تجدد الرغبت، اور وہ دلیل حاجت ہے کیا؟ تجدد رغبت کے زمانہ میں طلاق کا اقدام، لہذا اگر حیض کی حالت میں طلاق کا اقدام کر رہا ہے تو اسے دلیل حاجت نہیں کہا جائے گا. تجدد رغبت کا زمانہ ہو پھر بھی بے رغبتی کرے تو کہا جائے گا کہ واقعی اسے حاجت ہے. وہ طہر، اور وہ طہر ہے. تجدد رغبت کا زمانہ کون ہے؟ وہ طہر ہے. فالحاجت کل متکررت نظرا الی دلیلہا، لہذا حاجت دلیل حاجت کی جانب نظر کرتے ہوئے مقرر ہونے والی حاجت کی طرح ہے. بار بار اگر طلاق کا اقدام کر رہا ہے اور وہ بھی تجدد رغبت کے زمانے میں کر رہا ہے تو دلیل حاجت پائے گی، تو مانا گیا کہ بار بار اسے حاجت ہو رہی ہے. ثم قیل الاولی ان یؤخر، تو اصل دلیل کیا ہے؟ دلیل نقلی ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ عقلی طور پر اگر آپ دیکھیں تو امام مالک نے جو دلیل دی ہے عقلی طور پر وہ زیادہ ظاہر ہے. چلیے، ثم قیل الاولی ان یؤخر الایقاع الی آخر الطہر، پھر یہ کہا گیا جو امام ابو یوسف نے امام اعظم سے روایت کیا ہے کہ اولا یہ ہے کہ طلاق واقع کرنا طہر کے اخیر تک مؤخر کرے، طہر کے اخیر تک مؤخر کرے. مطلب حیض سے پاک ہوئی، آج ہی طہر کا زمانہ آیا، اسے طلاق دینا ہے تو کبھی بھی وہ طلاق دے سکتا ہے. تجدد رغبت کا زمانہ جیسی حیض سے پاک ہوئی، طہر کا زمانہ آیا، اسی وقت طلاق دے سکتا ہے. لیکن پورے اس زمانے میں 15-20 دن جو بھی آئے طہر کا زمانہ، کبھی بھی وہ طلاق دے سکتا ہے، طلاق سنت ہو جائے گی. لیکن بہتر کیا ہے، ابتدا میں طلاق دے دینا یا اخیر میں طلاق دینا؟ تو اس بارے میں دو قول ہیں. ایک قول ہے جو امام اعظم سے مروی ہے، جس کو امام ابو یوسف نے روایت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اولا یہ ہے کہ نہیں، مؤخر کرے، وہ کیا کرے؟ مؤخر کرے، فوراً ہی نہ دے، اخیر میں جا کر کے طلاق دے. کیوں؟ اس لیے کہ اخیر میں جب وہ طلاق دے گا تو ایسی صورت میں عدت جو ہوگی وہ کم گزارنی پڑے گی، عدت دراز نہیں ہوگی. آج ہی اگر طلاق دے دیا اس نے، تو تجدد رغبت کا زمانہ آج ہی شروع، حیض سے پاک ہوئی آج ہی کے ڈیٹ میں، مگر آج ہی طلاق دے رہا ہے تو یہ پورا زمانہ یہاں سے حیض تک یہ زائد ہوگا کہ نہیں زائد ہوگا؟ یہ بھی عدت میں آئے گا نا، یہ زائد ہو جائے گا. تو اور اگر چھوڑ دے رہا مثلا 20 دن تک، 20 دن کے بعد وہ اخیر وقت میں طلاق دے رہا ہے تو یہ 20 دن کا جو زمانہ یہ تو عدت میں نہیں آیا نا، تو اس کی زوجیت میں رہا. اب وہاں سے ہوگا تو اتنا زمانہ بڑھ جا رہا ہے. کب؟ اگر وہ شروع میں طلاق دے رہا ہے. اس وجہ سے قول یہ کہ اولا یہ ہے کہ طلاق واقع کرنا طہر کے اخیر تک مؤخر کرے، احترازاً عن تطویل العدت، عدت کو دراز کرنے سے بچنے کے لیے. والاظہر ان یطلقھا کما طہرت، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ جیسے ہی وہ پاک ہو ویسے ہی اسے طلاق دے دے، جیسے ہی وہ پاک ہو ویسے، یعنی ابتدا ہی میں طہر کا زمانہ جیسی آیا اسی ہی طلاق دے. یہ زیادہ ظاہر ہے. اس کو زیادہ ظاہر کیوں کہا؟ اس لیے زیادہ ظاہر کہا کیونکہ یہ مسئلہ، یہ والا مسئلہ کہ نہیں جیسی ہی طاہرہ ہو ایسی ہی طلاق دے دے، یہ مسئلہ امام محمد نے اصل کے اندر ذکر کیا ہے. تو اس وجہ سے کہا کیا کہ یہ زیادہ ظاہر ہے. اچھا، لأنہ لو اخرا، وجہ بھی اس کی سنیے، لأنہ لو اخرا، اس لیے کہ اگر وہ مؤخر کرے گا، اگر وہ مؤخر کرے گا، ربما یجامعھا، تو بہت ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے جمع کر لے. مؤخر کرتے کرتے پتہ چلا کہ نہیں طبیعت مانی اور اس نے جمع کر لیا، حالانکہ اس کا قصد کیا ہے؟ طلاق دینا ہے. تو اب جمع کرنے کے بعد وہ طلاق دے گا تو پھر طلاق بدعی میں مبتلا ہو جائے گا، طلاق سنی کے بجائے طلاق بدعی میں مبتلا ہو جائے گا. ومن قصدہ التطلیق، حالانکہ اس کا مقصود، اس کا قصد اور ارادہ طلاق دینا ہے، اور جب طلاق دینا ہی قصد ہے تو جمع کے بعد کیا کرے گا؟ فیبتلا بالایقاع عقیب الوقاع، لہذا جمع کے بعد طلاق واقع کرنے میں مبتلا ہو جائے گا. اور اس طرح سے اگر مبتلا ہو گیا تو یہ گناہ کا کام ہوا، کیونکہ یہ طلاق بدعی ہو گئی. تو اس وجہ سے زیادہ ظاہر کیا ہے کہ جیسی ہو ویسی ہی وہ طلاق دے دے. لیکن ایک کیا ہے؟ عدت کا دراز ہونا. ابتدا میں دے رہا ہے تو عدت دراز ہو رہی ہے،
اور اگر اخیر میں دے رہا ہے تو ایک چیز کا احتمال ہے، طلاق بدعی بن جانے کا احتمال ہے، ہو سکتا ہے جمع کر لے اور مقصود طلاق دینا ہے تو طلاق اس کے بعد دے تو بدعی میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی عدت کا دراز ہونا ابتدا مگر دے رہا یہ تو متحقق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، عدت کے دراز ہونے میں کوئی شبہ نہیں، عدت دراز ہوگی ہی، یہ متحقق ہے۔ تو یہ جو خرابی ہے یہ تو متحقق ہے۔ رہی بات بعد میں طلاق دینے کی صورت میں آپ کا جو خدشہ ہے کہ وہ طلاق بدعی میں مبتلا ہو سکتا ہے، جمع کرنے کے بعد طلاق دے ہو سکتا ہے وہ، تو یہ تو موہوم ہے نا، ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے نا، واقع نہیں نا ہے، اور یہاں پر یہ واقع ہے تو اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ترجیح دینی چاہیے، اس کو کہنا چاہیے یہ زیادہ ظاہر ہے، لیکن کیا کہا گیا؟ یہ زیادہ ظاہر ہے۔ تو پھر آخر ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے ایسا اس لیے ہے کہ عدت کے دراز ہونے سے کیا ہوگا؟ دنیاوی نقصان ہوگا اس عورت کا، دینی نہیں۔ عدت اگر دراز ہو رہی تو دنیاوی نقصان ہی نہ ہوگا، کتنے زیادہ دن 20 دن تک زیادہ وہ بے قید رہی، بے نکاح رہی، یہی نہ ہوگا، یہ اس کا دنیاوی نقصان ہے، دینی نقصان نہیں ہے۔ اور اگر طلاق بدعی میں یہ مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ دینی نقصان ہے، گنہگار ہوگا، یہ آخرت اس کی بگڑے گی اس سے۔ تو اس لیے ایک طرف ہے دنیاوی نقصان، دوسری طرف ہے دینی نقصان، تو اگرچہ تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ دینی نقصان کو ترجیح دی جائے گی۔ تو اگرچہ یہ دینی نقصان موہوم ہی ہے، متحقق نہیں ہے، مگر اس کو ترجیح دی جائے گی کس کے اوپر؟ دنیاوی نقصان کے اوپر۔ اس لیے کیا ہے؟ یہ کہا جائے گا کہ جیسے ہی وہ ہو ویسی طلاق دے دے، تاکہ دینی نقصان کا وہم بھی نہ رہے، اس کا احتمال بھی نہ رہے۔